الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقول الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صلوات اللہ. سامعین محترم، قرآن کریم کی آیہ مجیدہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں نور ایمان ہے اور وجود میں اعمال صالح ہے. وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں ان کے گناہ بھی بخش دوں گا اور ان کو اجر عظیم بھی عطا کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. اس آیت مجیدہ میں اللہ نے بہت عظیم پیغام دیا. آج آپ پانچویں اور آخری مجلس سماعت فرما رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح، یعنی پروردگار نے یہ بات واضح کر دی: اے انسان، تو اپنی نجات کی ضمانت صرف ایمان لانے میں نہ سمجھ. اگر انسان اپنی نجات، اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، میری نجات اور کامیابی کے لیے کافی ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر مقصد نزول قرآن فوت ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کے لیے. قرآن میں جو اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان کیے وہ ہے ہدایت. یعنی اس کا مطلب ہے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے راستے پہ قائم رہنا، اسی میں نجات ہے. دوسرا، ائمہ ہدیٰ کی طرف پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے محمد وآل محمد صرف ان کی ولا اور محبت کو رکھنا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں اہل بیت اطہار کی پاک اتباع اور سیرت، خود رسول اللہ کی اتباع یا آل رسول کی اتباع کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے، یا انبیاء جو ہیں جن کے واقعات قرآن میں موجود ہیں ان کی اتباع کی طرف جو ہے اللہ نے ہدایت فرمائی ہے. تو اس کا مطلب ہے انبیاؤں کے آنے کا مقصد، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد وہ کیا ہے؟ معاشرے میں ہدایت کو قائم کرنا، ہدایت کا عام کرنا.
تو صرف اپنی ذات کی پہچان کروانا نہیں تھی کہ تم لوگ ہم پر ایمان لے آؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ کامیابی کی ضمانت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی نہیں بجا لاتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحرم۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں تو مولا علی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تو مولا علی علیہ السلام کا بہت بڑا عزادار ہوں، میں تو مولا علی علیہ السلام کے نام کے دسترخوان بچھاتا ہوں، میں تو ائمہ اہل بیت کی نظر و نیاز کا بہت اہتمام کرتا ہوں، بے شک یہ اعمال باعث اجر اور ثواب ہیں، لیکن اگر انسان یہ سمجھے میں ان ہستیوں کی ذات پر ایمان لایا ہوں، میری نجات کے لیے کافی ہے اور مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم افضل ہیں اس زمانے میں یہ جو لوگ مولا علی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور مولا علی کی ولا اور محبت کا اقرار کرتے تھے وہ افضل ہیں۔ جو مولا علی علیہ السلام سے ڈائریکٹ امام کے زمانے میں ہیں، یقیناً روایات کا کچھ حصہ اس زمانے کے مومنین کی فضیلت کے بارے میں بھی وارد ہوئی ہیں، خود سید الرسل سے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملحق کر دے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا کہ آخری زمانے میں۔ کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا آپ میرے دوست ہو، آپ میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ایک زمانہ آئے گا اس زمانے میں کہ جس زمانے میں لوگ سفیدی پہ سیاہی دیکھ کر ایمان لائیں گے، اور وہ زمانہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی تم نے تو مجھے دیکھا، مجھ سے دین سنا، اس اعتبار سے یعنی اس زمانے کے وہ مومنین افضل ہیں جو اپنے آپ کو ایمان کے اوپر قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس اعتبار سے ایک ان کی بھی شان ہے جو ائمہ معصومین کے زمانے میں معصومین کو دیکھتے تھے اور ان سے اپنے دین کا حل خود معلوم کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب ہم یہ کہہ دیں ہم صرف ایمان لے آئیں ہمارے لیے یہ کافی ہے، تو کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ اس کا جواب خود معصوم کی پاک سیرت سے ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام بازار کوفہ سے گزر کے کہیں جا رہے ہیں، دیکھا ایک نوجوان بازار میں کھڑا ہے، امام کو اس کا کھڑا ہونا پسند نہ آیا، حجت خدا چشم پوشی کر گئے، بہرحال وہ گئے، جب واپس آئے دیکھا وہی نوجوان کھڑا ہے بن سنور کر، لیکن اپنی نگاہ کا غلط استعمال کر رہا ہے نامحرم خواتین کی طرف۔ اب یہ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ علی مولا اپنے کسی حوبدار کو، مومن مسلمان کو اپنی نگاہ کے سامنے حکم خدا کو پامال کرتا دیکھیں اور مولا علی خاموش رہ جائے۔ امام علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے حضرت قمبر کو حکم دیا، اے قمبر اس کے پکڑ کر مسجد کوفہ کے سامنے، اس زمانے میں ایک میدان ہوتا تھا، اس زمانے کی جو مسجد کوفہ ہے وہ بڑی ہوتی تھی، یہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد یہ مسجد کوفہ بہرحال تھوڑی سی گر گئی اور یہ چھوٹی ہوئی کچھ حصوں سے، تو بہرحال مسجد کوفہ، اس مسجد کوفہ کے سامنے وہ میدان ہے جہاں مجرمین کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ وہاں پر جب حضرت قمبر لے کے آ رہے ہیں، جو بازار کوفہ میں لوگ ہیں وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت قمبر اس نوجوان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ابھی تو وہ بازار میں کھڑا تھا، اس کا جرم کیا ہے؟
اس نے گناہ کیا کیا ہے، اس سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر نکلنے لگے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو کیا سزا دیتے ہیں۔ وہ میدان کوفہ لوگوں کے رش سے بھر گیا۔ وہ نوجوان درمیان میں امیر المومنین نے حکم دیا، فرماتے ہیں یا قمبر، اے قمبر اسے 10 کوڑے لگاؤ، اس نوجوان کو 10 کوڑے لگاؤ۔ اب لوگ منتظر تھے، وہ کہتے ہیں، وہ شخص نوجوان کہتے ہیں یا امیر المومنین انا من شیعتک، اے امیر المومنین مجھے نہ مارے، میں تو آپ کے شیعوں میں سے ہوں، میں تو آپ کے حقداروں میں سے ہوں، میں صرف رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا، یعنی میں تو آپ کی ولایت کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ یعنی اپنا رشتہ مولا علی کو بتا رہا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو کھڑے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید علی چھوڑ دیں گے، امام علی علیہ السلام اسے چھوڑ دیں گے، لیکن امام علی ہوائے نفس سے فیصلے نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے میری ولایت کا کلمہ پڑھے سے چھوڑ دوں، اس نے مولا علی پہ کوئی احسان نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچایا ہے، اس نے احسان نہیں کیا۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ رشتہ داریاں اور تعلق یہ چیزیں نہیں دیکھتے، دین الہی کی پابندی، اللہ کے دین کی حدود اور قوانین کو سامنے رکھتے ہیں۔ اسی لیے علماء اہل سنت کے بہت بزرگ عالم دین شیخ صاحب تاریخ طبرسی والے، وہ فرماتے ہیں، ایک جملہ لکھتے ہیں، قتل فی المحراب لشدت عدلہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو محراب مسجد میں اس لیے شہید کیا گیا، آپ شدت سے یعنی سختی سے عدل کو نافذ کرتے تھے۔ امیر المومنین چھوٹی چھوٹی بات پہ عدل کا نمونہ پیش کرتے تھے، اس قدر مہربان تھے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں عدل کے ساتھ۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا ہے یا یہ غیر ہے، بس جو حکم الہی ہے، جو اس کا حق ہے، وہی حقدار کو حق ملنا چاہیے۔ تو امام علی علیہ السلام کی عدل یعنی اس قدر عظیم تھی کہ ایک نمونہ ملتا ہے کہ مولا علیہ السلام کی عدل کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جو بچے تھے امام کے اس زمانہ امامت میں، جو اس زمانے کے جو بچے تھے، جو صاحبان باپ تھے، جن کے باپ زندہ تھے، وہ یہ تمنا کرتے تھے کاش ہمارے باپ مر جائیں اور ہماری کفالت علی ابن ابی طالب کر۔ یہ کس قدر مہربان ہے، کس قدر ان معاشرے میں بچوں کے حقوق کو ادا کر کے نظام عدل کو قائم کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ یتیموں کا حق روک کے اپنا شکم جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں، یتیموں کا حق روک کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن مولا علی کے بھی تو بچے ہیں۔ اللہ اکبر، یتیم بچوں کو وہ دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یتیم بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ بلکہ روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام نے دیکھا کہ کوفہ میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ان بچوں میں کھڑے ہو کر رو رہا ہے۔ مولا اس بچے کے قریب گئے، کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ مجھے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے کہا کہ ہم تجھے نہیں کھیلنے دیتے۔ ریزن کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ تم یتیم ہو، امیر المومنین یتیموں کے سرپرست۔ امام نے سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا، جیب سے آپ نے کچھ درہم نکال کے اس یتیم کو دیے،
اور آپ نے اتنا عظیم جملہ فرمایا، تاریخ نے جو لکھا کوئی بھی آج تک یہ جملہ ادا نہ کر سکا۔ فرمایا جاؤ آج کے بعد کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے، کہہ دینا کہ میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس قدر مہربان، اس قدر عدل کو جو ہے وہ زندہ کرنے والے، معاشرے کے ہر فرد کے حقوق ادا کرنے والے۔ تو لہٰذا وہ نوجوان جو بازار کوفہ میں نامحرم خواتین کی طرف گناہ کر رہا ہے، امام نے حکم دیا قنبر اس نوجوان کو مسجد کوفہ کے سامنے والے میدان میں لے آؤ۔ جب لے آئے تو امام نے کیا فرمایا؟ اسے 10 کوڑے مارو۔ وہ کہتا ہے یا امیر المومنین انا من شیعتک، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، مجھے نہ ماریے۔ جب امام نے یہ جملہ سنا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ دیکھا کہ ابھی کچھ لمحوں پہلے یہ کھلے عام اللہ کے دین کی توہین کر رہا ہے بازار میں، اور اب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ علی ہوں۔ اس کے قول اور اس کے فعل میں تضاد ہے۔ مولا علی کو ایسا شیعہ نہیں چاہیے جو صرف زبان سے کہے میں مولائی ہوں، میں مولا علی کا حبدار ہوں، میں مولا علی کا موالی ہوں۔ کردار سے ثابت کریں، نماز پڑھ کے بتائیں مولا علی میں آپ کا حبدار ہوں، نماز آپ والی پڑھتا ہوں۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے بتائیں یا امیر المومنین آپ کا حبدار اور موالی ہوں، روزے اسی طرح رکھتا ہوں جیسے آپ رکھتے ہیں، میں ویسے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس دین کی طرف آپ نے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ مولا علی نمازی ہوں، مولا علی روزے دار ہوں، مولا علی عبادت گزار ہوں، اور ہم بے نمازی ہوں، ہم روزے خور ہوں، ہم حرام کاریاں کرنے والے ہوں۔ ہم نے مولا علی علیہ السلام سے سیکھا کیا ہے؟ صرف مولا علی علیہ السلام اس لیے اس دنیا میں آئے تھے ہم ان کی ولایت کا کلمہ پڑھ لیں اور ہم کامیاب ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام کے آنے کا مقصد تھا لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا۔ ہم لوگ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں ہیں کہ مولا علی ہوں یا ان کی پاک اولاد جو اہل بیت میں سے ہیں، یعنی ائمہ ہدی علیہ السلام، وہ وارثان قرآن ہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے وارثان قرآن۔ ہم کہتے ہیں یہ گھرانہ وارثان قرآن ہے۔ وارثان قرآن ہے تو کیا مطلب ہے؟ وارثان قرآن یعنی قرآن کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے آئے ہیں۔ جب ہم ان کو وارثان قرآن مانتے ہیں، جب ہم ان کو ہادی مانتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں قرآن کی تعلیمات ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں ہدایت کے پیغام ہیں؟ اب یہ شخص کہہ رہا ہے نوجوان جس کو امام نے فرمایا اس اے قنبر اس کو 10 کوڑے مارو، وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین انا من شیعتک، مولا مجھے کوڑے نہ ماریں، تازیانے نہ مارے، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ زبان عصمت و امامت سے بول کے فرمایا یا قنبر زد 5، اے قنبر پہلے میں نے 10 کوڑوں کا کہا تھا، اب 5 کوڑوں کا اضافہ کر، اسے 15 کوڑے مار، اس لیے کہ یہ علی کا شیعہ نہیں ہے، اس بازار میں گناہ کرتا ہے اور ادھر جھوٹ بولتا ہے۔ میں علی کا شیعہ ہوں، جو جھوٹ بولے، عمل اور کردار جس کا دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو، وہ مجھ علی کی نگاہ میں جھوٹا ہے، اور اس جھوٹ کی سزا 5 کوڑے ہے۔ اللہ ذرا غور کریں، ہم کہاں کھڑے؟ آج کل تو ماشاءاللہ اس طرح سے بن چکا ہے، مولا علی علیہ السلام اہل بیت کی ولا اور محبت، بس آپ کو عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ عمل کی ضرورت اگر ہمیں نہیں ہے، عام طور پہ یہ ایک فکر دی جا رہی ہے آج کل
آپ نے اہل بیت سے مودت اختیار کر لی، ان کے محب بن گئے، ان کے موالی بن گئے، آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، مجھے اور آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، کیا رسول اللہ کو عمل کی ضرورت ہے؟ جس کی عبادت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ مجھے اور آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کیا مولا علی کو ضرورت تھی جو 1000 رکعت نماز نافلہ جو ادا کرتے تھے، یومیہ نافلہ سے ہٹ کے 2000 سجدے، روزانہ کی 51 رکعت نماز نافلہ اور واجبہ ملا کے، وہ علیحدہ امیر المومنین شب جمعہ یا جب بھی ملتا ہے آپ کی سیرت میں دعائے کمیل جب بھی پڑھتے امیر المومنین، کیسے پڑھتے؟ حالت سجدہ میں پڑھتے۔ آج ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، مولا علیہ السلام حالت سجدہ میں پوری دعائے کمیل پڑھتے اور وہ مقام سجدہ آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ کیا عمل کی ضرورت مولا علی کو تھی؟ وہ تو وارث جنت ہے۔ کیا عمل کی ضرورت امام حسن اور امام حسین کو تھی؟ امام حسن اور امام حسین اپنے زمانے کی عبادت گزار، دنیا نے زہد اور عبادت اگر سیکھی ہے، اگر اللہ کی بندگی کا انداز سیکھا ہے تو آل محمد کے گھرانے سے سیکھا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر صرف اہل بیت، وہ تو وارثان جنت ہے۔ جو وارثان جنت ہیں، جب وہ عمل کو اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے لیے عمل کو ضروری اور واجب قرار دیا ہے، تو پھر ہم جو ان کے محب ہیں ہمارے لیے تو بدرجہ اولا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی۔ لہذا عمل کے اعتبار سے دیکھیں، صرف ہمارا زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ولایت کو سمجھیں، یہی حضرت قمبر تاریخ میں اتنا عظیم جملہ موجود ہے، مولا کے یعنی ایسے غلام ہیں، فرما بردار ہیں۔ امام چونکہ تازیانہ مارنے کے لیے ان کو کہتے تھے، کبھی کبھی خود بھی۔ تو امام علیہ السلام نے ایک مجرم پر تازیانہ مارنے کے لیے حضرت قمبر سے کہا تازیانے مارو، جو مجرم کو اس کو شرعی سزا دی جاتی، جیسے شرابی کو 80 کوڑے مارنا یا زانی کو یا دیگر جو سزائیں ہوتی تھیں۔ حضرت قمبر ایک مجرم پہ شرعی حد جاری کر رہے، کوڑے مار رہے، جلدی سے اتنی تیزی سے وہ مار رہے تھے کہ 3 مرتبہ تازیانہ زیادہ مار دیا، غلطی سے، عمدن نہیں، جان بوجھ کے نہیں۔ اب دیکھیے امیر المومنین کی عدالت دیکھیے، قمبر کون ہے؟ امام کا خاص، آپ کا حبدار، آپ کی معرفت، آپ کا غلام۔ امام علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ قمبر چاہے میرا غلام ہے، میرا شیعہ ہے، میرا حبدار ہے، لیکن اس نے اس پر ناجائز 3 کوڑے لگائے ہیں، اب امام عادل، عدالت جس ذات سے پھوٹی ہے، دنیا نے عدالت کا عملی درس لیا ہے جس ذات سے علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ بعد از رسول خدا، عدالت اگر پھوٹی ہے تو امیر المومنین کے وجود سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے فلاں، جو قمبر نے تجھے 3 کوڑے زیادہ مارے ہیں، اب وہ تازیانہ قمبر سے لے اور تو قمبر کو وہ 3 تازیانے مار۔ اللہ، یعنی جو مجرم سزا پا رہا تھا اب اسی کو امام نے کوڑا دلوایا، اب قمبر کے وجود پہ۔ یہ ہے عدالت امام علی۔ حضرت قمبر نے یہ نہیں کہا مولا میں نے تو جان بوجھ کے نہیں مارے،
حضرت قمبر شرمندہ آنکھیں جھکا دی. یہ ہے معرفت امام، یہ ہے ولایت امام کو اپنے اوپر نافذ کرنا. قمبر جانتے ہیں میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بس امام نے کہہ دیا کہ 3 کوڑے لگیں گے، مجھے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، حجت خدا کا حکم ہے. معنی ولایت سمجھا دیا حضرت قمبر نے. او ولایت علی کا اقرار کرنے والوں، او ولایت علی کہنے والوں، آؤ عملاً ولایت علی کو سمجھو. تو حضرت قمبر شرمندہ ہیں، سر جھکا کے بیٹھ گئے. وہ اس نے 3 کوڑے لگائے. حضرت قمبر نے یہ نہیں کہا مولا مجھے کیوں مارے ہیں، بلکہ قمبر اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں مولا میں نادم و پشیمان ہوں، آپ کا غلام ہوتے ہوئے جلدی میں 3 کوڑے مار بیٹھا. اللہ اکبر. علی کے حکم کے سامنے چوں چرا نہیں ہے، تو جہاد نہیں ہے، صفائیاں نہیں ہیں، بس حکم امام ہے. وہ امام بہتر جانتے ہیں، وہ حجت خدا ہے. میں نے ان کو نہیں سمجھانا، انہوں نے ہمیں سمجھانا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ اللہ. لہٰذا دیکھیں اپنے ارد گرد ماحول. آج ایک اسلامی اسکالر جناب عامر لیاقت صاحب، ان کی وفات ہوئی ہے. خدا ان کی اور تمام مسلمان اور مومنین کی مغفرت فرمائے. سوشل میڈیا پہ مختلف بحث اور گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اپنے ارد گرد جو بھی دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو. عامر لیاقت صاحب مرحوم و مغفور، یعنی امام کی نصیحت ہے، تم جو بھی دیکھو تو کیا کرو، عبرت حاصل کرو. تو ان کے وجود میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. کیسے؟ دیکھیں ان کی حیات میں جو بھی ان سے امور سرزد ہوئے میڈیا پہ سب نے دیکھا، چھپی بات نہیں ہے. اب ان کے اوپر جو لیبل تھا وہ کیا تھا، مذہبی تھا. تو مذہب کا لیبل تھا، مذہبی اسکالر تھے. لیکن یعنی ان سے جو بعض غلطیاں سرزد ہوئیں جس کی وجہ سے ان کی توہین نہیں ہے، یہ مذہب کی توہین. کیا وہ حرکات جو ایسے کام سامنے آئے کہ صرف مسلمانوں نے دیکھی کہ غیر مسلم تک نہیں پہنچے؟ ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے کردار کو اچھال کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کریں. اس پوائنٹ پر میرا بات کرنا مقصد نہیں ہے، چونکہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں. پروردگار سے ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. میں اس نقطے کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں. دیکھیں کبھی بھی معاشرے میں کوئی مذہبی ہو، کوئی دیندار ہو، آل محمد کے گھرانے سے جڑا ہوا ہے، وہ اپنے منصب کو دیکھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا کام انجام دوں جس سے اسلام اور مذہب کی توہین لازم آئے. میدان معاشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا. اب یہ ہمارے لیے عبرت ہے. کیا ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کسی سے یہ غلط کام سرزد ہوئے تو ہم اس کی مذمت شروع کر دیں. ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے اگر کوئی مذہبی اسکالر یا مذہبی منصب یا آل محمد کے گھرانے سے کوئی جڑا ہوا ہے یا اپنے آپ کو نسبت رکھتا ہے، وہ اس نسبت رکھنے کے ساتھ ایک مذہبی لیبل ہونے کے ساتھ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اسلام کی کس قدر بدنامی ہو رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو، یہ میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کل کو کردار کچھ ایسا بن جائے اور ہم بھی اسلام کے لیے باعث ذلت بن جائیں، اسلام کی توہین کا سبب بن جائیں. ہم نے یہ عبرت لینی ہے.
جو غلطی اوروں نے کی وہ غلطی مجھ سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ ہم معاشرے میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان کو اچھالنے سے آپ مذہب کی خدمت نہیں کر رہے، ان کو آپ جا کے جن سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کی جا کے اصلاح کریں، اگر آپ کے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے۔ اور آپ کا اپنا فریضہ کیا ہے؟ آپ ان غلطیوں سے یہ سیکھیں جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، عبرت حاصل کریں، وہ غلطی مجھ سے نہ ہو جس سے اسلام اور مذہب کی توہین لازم نہ ہو۔ بے شک۔ تو لہٰذا دوسرا نقطہ، اب دیکھیں ان کی وفات ہو گئی، ان کی وفات کے بعد دوسرا ہمارے لیے کیا ہے؟ امام نے کیا فرمایا؟ ہر چیز میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ اب وہ ایک اسلامی اسکالر بھی تھے، یعنی ڈاکٹر تھے، ان کے پاس یعنی اسمبلی میں بھی تھے، یعنی ایک زور بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال اور زر بھی رکھتے ہیں، ایک دنیا میں ایک نام اور شہرت بھی رکھتے ہیں۔ دوسرا ان کی موت کا ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے کہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں، ہم جتنا بھی منصب اور مقام اور رتبہ رکھتے ہیں ایک دن ہمیں بھی موت آ جاتی ہے۔ انسان کا رتبہ انسان کی موت کو نہیں رکواتا، انسان کا مال اس کی موت کو نہیں رکواتا، انسان کا نام اس کی موت کو نہیں رکواتا۔ خود اسی سے دیکھیں سید الرسل، جس ذات کی محبت میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا، جب اس ہستی کے لیے بھی موت ہے۔ بعد از رسول خدا سید الرسل کی پاک اہل بیت اطہار، جب ان کے لیے شہادت ہے، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر وہ لحد میں ان کو سلا دیا گیا جن کی محبت کو اللہ نے فرض قرار دیا، جن کی شان میں قرآن میں آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی، بتائیں میں اور آپ کا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے کہ ہم معاشرے میں کبھی بھی کسی فرد کو دیکھیں غلطیوں میں تو اس کے کردار کشی کرنے کی بجائے یا تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور اس سے درس عبرت حاصل کریں کہ جو غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے یہ غلطی مجھ سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا ولایت کے معنی کو سمجھیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ولایت دیکھیں، ولایت اس قدر ایک عظیم نعمت ہے، محبت اہل بیت، اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی تو یہ نعمت بھی ہم سے تلف ہو سکتی ہے۔ روایت نقل کی ہے شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں، یہ ایسی کتاب ہے وسائل الشیعہ، یعنی تقریباً 450 سال کا عرصہ ہو گیا شیخ حر عاملی کو۔ انہوں نے جو کتاب لکھی آج تک جتنے یعنی جب سے یہ کتاب لکھی گئی تب سے لے کر آج تک جتنے فقہا ہیں اس وقت تک فتویٰ نہیں دیتے جب تک اس وسائل الشیعہ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب سے یہ کتاب لکھی ہے تب سے لے کر آج تک کوئی فقیہ، بلکہ حوزات علمیہ میں جو بڑے بڑے علماء جو مدرسین ہوتے ہیں، ہر عالم کی لائبریری میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ وسائل الشیعہ جو فقہ آل محمد کا انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ پوری معلومات فقہ آل محمد پر، اس وسائل الشیعہ میں یہ کتاب لکھی ہے شیخ حر عاملی نے۔ یہ شیخ حر عاملی کون ہے؟ شیخ حر عاملی ہیں شہید کربلا حضرت حر کی نسل اور ذریت سے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں وہ ایک پاک شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا، اللہ نے اس شہادت عظمیٰ کے صدقے میں ان کی ذریت میں فقہاء اور محدثین پیدا کر دی۔ اس لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاک کردار کا مالک ہوتا ہے اللہ اس کی 2 نسلوں میں پاکیزی اور طہارت رکھ دیتا ہے۔ یعنی آپ میں سے جب میں امام نے ہم سب کو پیغام دے دیا، میں جب بھی خطاب کرتا ہوں اپنی ذات کو پہلے مقدم رکھتا ہوں، امام نے ہمیں پیغام دے دیا ہے
کہ جو بھی تم میں سے پاک کردار کا مالک بنے گا اس کی 2 نسلوں کی پاکیزگی کے کردار کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ اللہ، ہم چاہتے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے میری اولاد نمازی ہو، میری اولاد دیندار ہو، میری اولاد پاک کردار ہو۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ تو خود پاک کردار بن، صرف تیری اولاد نہیں، تیری اولاد کی اولاد بھی پاک کردار بنے گی، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ آپ پاک کردار بنے، اہل بیت ہمیں پاک کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ روایت ہے، کوفہ شہر ہے، مولا علی علیہ السلام کا ایک خوابدار ہے جو مولا کے ساتھ مسجد میں جا رہا ہے۔ شام سے ایک نوجوان آیا، اس نے اس نوجوان سے ملاقات کی جو اس کا دوست تھا کسی زمانے میں۔ اب وہ نوجوان جو امام علی کے ساتھ تھا کہتا ہے مولا آپ مسجد جائیں، میں ذرا دوست سے مل کے آ رہا ہوں۔ وہ آیا تھا شام سے، اس لیے انسان دیکھے میں ہماری صفوں میں کون آیا ہے، کہیں ہمیں آل محمد سے دور کرنے تو نہیں آیا۔ ایک خارجی دشمن ہوتا ہے اور ایک داخلی دشمن ہوتا ہے، پہچانے کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی مذہب تشیع کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے اندر گھسا ہے اور دین آل محمد کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے درمیان گھسا ہے۔ شام سے آیا ہے، اس نے اپنے دوست کو بہکایا، دونوں نے مل کے شراب پی۔ امام علی علیہ السلام تک خبر پہنچی، امام نے ایک جو شام سے آیا تھا وہ شام فرار کر گیا، جو امام کا حوبدار تھا وہ وہی تھا، امام علیہ السلام نے کوفہ میں تھا۔ آپ نے شرعی گواہیوں کی موجودگی میں اس کے اوپر حد جاری کروائی۔ شرابی کی سزا ہوتی ہے 80 کوڑے، امام نے اس کو کوڑے لگوائے 100 پورا، 100 کوڑے لگے۔ جب اسے 100 کوڑے لگے، وہ کوڑے لگنے کے بعد کہتا ہے شراب کی سزا 80 کوڑے ہیں اور آپ نے مجھے 100 کوڑے کیوں مارے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا، ماہ رمضان میں یہ تو نے جرم کیا ہے، اللہ کی عظمت کے مہینے کی عظمت اور حرمت کو پامال کیا ہے۔ اور یہ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اللہ کے مہینے کی عظمت کو پامال کرے اور علی دیکھتا رہ جائے۔ تجھے 20 کوڑے اس لیے لگا۔ اب یہ اپنے آپ کو سدھارتا، اپنی اصلاح کرتا، بدبخت تھا، کہتا ہے الفراق بینی و بینک، یا علی آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حوبدار امام علی تھا، مولا علی کی ولایت اور محبت رکھتا تھا، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے جو محب تھا آج وہی دشمن بن رہا ہے۔ ایسا نہ ہو ہماری زندگی میں بھی معصیت اور گناہ ہمیں آل محمد سے دور کر دیں، ہمیں خدا سے دور کر دیں۔ اس نور ولایت آل محمد کی حفاظت کریں اعمال صالح کے ذریعے سے، پاکیزہ کردار کے ذریعے سے۔ اب اس نے کہا میری اور آپ کی جدائی، یہ شام چلا گیا۔ جو امام کے ساتھ مخلص لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا مولا آپ کتنے لوگوں کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، یعنی آپ شرعی سزا دیتے ہیں، لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں شام، اور شام میں بیٹھنے والا لوگوں کو مخبل کے بستروں پہ سلاتا ہے، ان کو ریشم کے لباس پہناتا ہے، ان کو درہم و دینار دیتا ہے، ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بٹھاتا ہے، اتنی عزت افزائی کرتا ہے، اور آپ سے لوگ جدا ہو رہے ہیں، وہ اپنے اصحاب اور انصار بناتا جا رہا ہے۔ علی حیدر کرار وارث قرآن نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے پیغام دے دیا، فرماتے ما کنت متخذ المضلین عضدا، علی نے کبھی گمراہ لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کیا۔ اللہ، قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھا دی۔ علی کو گمراہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، علی کو نیکوکار لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی انت امام البررہ وقاتل الفجرہ، اے علی تو نیکوکار لوگوں کا امام ہے اور فاسق اور فاجر لوگوں کو قتل کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اہل بیت اطہار کو پاک کردار مومن کی ضرورت ہے، پاک کردار بنے،
پاکوں کے ماننے والے، پاک کردار کے مالک بنے۔ یہ دین، اس کی قیمت کا اندازہ کرنا ہے تو ہم کربلا والوں سے پوچھیں۔ ہمارا اس دین پہ کچھ خرچ نہیں، ہماری تو دین سے کتنی محبت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں، ہر بندہ اپنا خود محاسبہ کرے، دین سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ خمس ہم کہتے ہیں ہم کیوں دیں، کمائیں ہم اور دیں مولویوں کو۔ ایک بعض لوگوں میں یہ فکر ہے، آپ مولویوں کو نہیں دے رہے ہیں، جو آپ امین علماء کو دیں۔ آیت اللہ سستانی آج تک نجف اشرف میں کرائے کے مکان میں بیٹھے۔ یہ جو پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، دنیا جہاں میں یہ جو دینی ادارے چل رہے ہیں، یہ ان مخلص مومنین کے واجبات شرعی ادائیگی سے چل رہے ہیں، یہ خمس سے چل رہے ہیں، ان کے صدقہ جاریہ سے چل رہے ہیں، مومنین کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا عام طور پہ یہ جسارت وہی کرتے ہیں جو اس واجبات کی پابندی نہیں کرتے۔ دین پہ ہمارا کیا خرچ ہوا؟ دین پہ جو خرچ ہوا ہے وہ محمد وال محمد کو، کہ دین سے اتنی ان کو محبت ہے۔ دیکھیں ہمیں دین سے کتنی محبت ہے، ہم دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ یعنی اتنا بڑا علاقہ ہو اور مجالس اعضاء، اور وہاں پہ مثلا اگر نوجوانوں کی تعداد کم ہو، وہاں پر اہل ایمان کی اگر تعداد کم ہو، جو ہماری مجالس میں ہیں تعداد کم ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ دین سے محبت نہیں۔ مجالس اعضاء میں لوگوں کی رغبت کم ہو رہی ہے، مجالس اعضاء میں لوگ شرکت کم کر رہے ہیں۔ ماہ محرم ہو یا اس سے ہٹ کر، گھروں میں بیٹھے رہیں گے، موبائل استعمال کرتے رہیں گے، ٹیلی ویژن پہ ڈرامے دیکھتے رہیں گے، یعنی اپنے ایمان کو برباد کریں۔ شیطان نے بہکار رکھا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آل محمد کا ذکر سنیں، نصیحت کی بات سنیں، عمل کی بات سنیں۔ دین پہ خرچ آل محمد کا ہوا ہے، اس لیے دین کی قیمت معلوم کرنی ہے تو آل محمد سے پوچھیں۔ ہم اور آپ دین کی قیمت نہیں بتا سکتے۔ دین اتنا تو قیمتی ہے، اس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے اپنی اولاد میں سے حضرت علی اصغر کو قربان۔ دین اتنا تو قیمتی ہے۔ اجرکم علی اللہ زیادہ۔ چھوٹی اولاد ہر باپ کو پیاری ہوتی ہے، اور حسین کو بھی بڑی پیاری۔ اتنا تو علی اصغر حسین کو پیارا تھا، جو ملتا ہے مقتل کی روایتوں میں، امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اپنے بابا کو لحد میں اتارا تو حضرت علی اصغر کو کہاں اتارا؟ لحد میں، شہداء کی لاشوں میں نہ رکھا، بلکہ علماء نے نقل کیا ہے حضرت علی اصغر کو اپنے بابا کی لحد میں بابا کے سینے کے ساتھ پیوست کر کے رکھا ہے۔ اللہ جانتے ہیں میرے بابا علی اکبر سے کتنی، حضرت علی اصغر سے کتنی محبت رکھتے تھے۔ حضرت علی اکبر کو اتارا تو بابا حسین کے قدموں میں، یعنی ایک قبر میں 3 ہستیاں ہیں۔ کون؟ علی اصغر۔ جب امام حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ کوئی ہے علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرانے والا؟ یہ استغاثہ امام کا عام تھا۔ روایت کہتی ہے امام یہ استغاثہ کرنے کے بعد در خیمہ پہ آئے، 6 ماہے کی رونے کی آواز امام کے کانوں میں آئی۔ فرماتے ہیں یا اختی ناولینی، اور میری بہن او اصغر کو لیا میرے پاس، اور اشقیا سے جا کر پانی کا سوال کرے، اے عزادارو، اے حسین مظلوم، او ساقیے کوثر کا لال بیٹا، او حسین مظلوم، آج ہے اشقیا سے پانی کا سوال کر رہا ہے،
اور تاریخ کہتی ہے اور یہی کوفہ والے 3 مرتبہ پیاسے تھے اور حسین مظلوم نے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور لیکن جب کربلا میں زہرا کا لال محصور ہوا، انہی کوفہ والوں نے او پانی پہ محاصرہ کر کے اور جنت کے وارث امام کو پانی سے محروم رکھا۔ امام نے حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اشقیاء کے سامنے لے کر آئے اور ایک مرتبہ کہا کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے، ایک گھونٹ پانی اگر مل جائے، اے اشقیاء ان لم ترحمونی فارحموا علی ھذا الطفل الرضیع، اے اشقیاء اگر تمہیں مجھ حسین پر رحم نہیں آ رہا اور میرے شش ماہ علی اصغر پہ رحم کرو، اور یہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ عزادارو، اے قبلہ نجفی صاحب نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے کہ ایک روایت کے مطابق زہرا کے لال نے جب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، چاہا کہ علی اصغر کو بوسہ دے، ابھی بوسہ لینا چاہتے ہیں، یا ادھر سے حرملا کا 3 شعبہ تیر آیا، الذبح من الورید الی الورید والذبح من الاذن الی الاذن، وہ شہزادہ امام کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، وہ امام نے علی اصغر کے خون سے اپنی ریش مبارک کو خضاب کیا، ایک روایت کے مطابق آسمان کی طرف پھینک دیا، گویا حسین اور کبھی اپنی داڑھی کو اکبر کے خون سے خضاب کرتے ہیں اور کبھی اصغر کے خون سے خضاب کرتے ہیں، اور نانے کی خدمت میں جائیں گے اور نانا کو دکھائیں گے، نانا اور تیرے کلمہ گو نے اور تیری آل کو اور محبت کی یہ جزا دی ہے، اور میرا کبھی اکبر مارا اور کبھی میرا اصغر مارا اور کبھی عباس علمدار، ہے ان اشقیاء نے حسین کو بھی نہ چھوڑا۔ اجرکم علی اللہ۔ زادارو، ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں امام نے حضرت علی اصغر کو لے کے اپنی ابا کا دامن اوپر ڈالا ہے، خیام کی طرف جب لے کر آئے، بی بی سکینہ دوڑ کر آئیں، کہتی ہیں یا اباتا اسقیت اخی الماء، بابا میرے شیر خار بھیا کو پانی پلا لائے۔ اور جب زارا کے لال نے سنا اور فرمایا یا بنیا انہو مذبوح بسہم عادا، او پانی تو نہ پلا سکا اور تیرے بھائی کو او اشقیاء نے تیر سے چھلنی اور زخمی شہید کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب